گا جلدی کر کے۔ میں ملتمس ہوں کمسن قاری قرآن شیخ احمد حسین سے وہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں۔ تفضل۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إني جاعل في الأرض قالوا أتجعل فيها يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ احسنت۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے شیخ احمد حسین جو قرأت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ایک اور کمسن ثنا خان رسول حبیب ابو بکر بن محمد رفیع المرغنی قرأت یا نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کمسن ثنا خان رسول کی آمد تک چند اشعار کے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ اللہ
ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم اور رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، یا اللہ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اب آپ کے روبرو تمثیل سرخان رسول حبیب ابو بکر۔ ماشاء اللہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل آئے آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ احسنت 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 سبحان يا اللہ حبيب ابو بكر. قبلہ منقبت حضرت امام حسین علیہ السلام پیش خدمت ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب کربلا والے۔ اور حاصل کلام شعر کے یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، اور دوائے درد اسیاں صرف ان در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں صرف پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے بھر میں ہیں مشہور یہ دارالشفا والے، زمانے بھر مشہور یہ دارالشفا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ملتمس ہوں حضرت مولانا حبیب سہیل بن سعید علیہ درست صاحب مدد اللہ العالی سے آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، أحسنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم
نگران و ناظم محفل، جميع سادات گرامی قدر، حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جو ہے ہم نے پچھلے درس میں کافی مسائل جو ہے کفن کے تعلق سے ذکر کر دیے، اور آج کا درس نماز جنازہ کے حوالے سے جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میت پر جو ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اسی طرح غسل، کفن، دفن، یہ تمام چیز بھی، یہ تمام امور جو ہے مجمع علیہ ہیں، جیسا کہ امام نووی نے کتاب الاذکار میں اس کو ذکر فرمایا کہ یہ سب امور فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا نہ کوئی کفن دفن ہوتا ہے، نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ اس کی نماز جنازہ کسی نے پڑھی، تو اس کا گناہ پوری قوم کو ہوگا۔ اور اگر کسی ایک مسلمان نے اس مرحوم کا غسل، کفن دفن اور نماز جنازہ بھی ادا کی ہو، تو یہ سب کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی سب کے اوپر سے گناہ ٹل جاتا ہے، اسی لیے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کی نماز صحیح ہونے کی وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کے ہیں، یعنی کہ عاقل بالغ ہونا، اور جو ہے شعور میں رہنا، اور اسی طرح طہارت سے ہونا، نماز کا وقت ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تو نماز جنازہ کا وقت کب ہوتا ہے کہ جب کسی کی میت ہو جائے، کوئی مر جائے، انتقال کر جائے، تو اس کے غسل کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ کا وقت ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر نماز پڑھی جائے اور اس کو دفنا دیا جائے۔ تو وہی جو مسائل، اسی طرح غلام اگر ہوگا تو غلام کے اوپر نماز جنازہ فرض نہیں ہوگی، آزاد ہونا شخص کا ضروری ہے۔ اب اس دور میں تو غلامی کا کوئی تصور نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی ان مسائل کو آپ کو یاد رہنا ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر نماز کو صحیح کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو چند چیزیں ہیں وہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ میت کا غسل، نماز سے پہلے میت کا غسل جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر غسل نہ کرایا جا سکے تو تیمم کرائے۔ اگر میت کو غسل دینے سے پہلے نماز پڑھی ہو تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر میت کی ختنہ نہ ہوئی ہو اور حشفہ کی نجاست دور نہ کی جا سکے تو غسل کے بعد اس کو تیمم بھی کرا لیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، صرف غسل نہیں کرایا جائے گا بلکہ اس کے اوپر تیمم بھی کروا لیا جائے گا۔ اگر کنویں میں اترا تھا یا کان میں جو کان ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں کھان کہتے ہیں، تو کان ہے وہ تو اصل، تو یہ کان جو ہے نا آپ کا جسم والا کان نہیں، بلکہ وہ جو مائنس ہوتی ہیں اس کی بات ہے۔ تو یا اگر انہیں پانی میں اترا تھا، کنویں میں اترا تھا، یا جو ہے کوئی کان میں کام کر رہا تھا، تو کنواں یا کان وہ کام کر رہا تھا کہ منہدم ہو گئے، ڈیمولش ہو گئے، یا جو ہے نا گر گئے اچانک، تو اس میں سے اس کا نکلنا اور غسل دینا متعذر ہو جائے تو معتمد قول یہ ہوگا کہ اس پر صرف نماز پڑھی جائے گی،
یعنی کہ اس کا نکالا جانا ناممکن ہو، کوشش کی جائے اور نہ نکلنا بالکل ثابت ہو کہ وہ نہیں مل سکتا، تو ایسے میں صرف اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، یعنی کہ اس کی اس کے اوپر نماز پڑھی جانے کی نیت کر کے صرف نماز جنازہ پڑھ لیں گے، میت سامنے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا ہے کہ کفن دینا، کہ کفن کرنے کے بعد میت پر نماز پڑھنا یہ مندوب ہے، اور کفن کے پہلے نماز صحیح ہو سکتی ہے لیکن اس میں کراہت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کفن سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں، غسل کے بعد پڑھنا کفن سے پہلے پڑھ سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کفن کے بعد ہی نماز ادا کی جائے۔ اس کے بعد ہے دفن کرنا۔ دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ بغیر نماز کے میت دفن کر دی گئی ہو تو اس کا نکالنا ناجائز ہے، بلکہ قبر پر نماز پڑھی جائے گی۔ تو اگر کچھ لوگوں نے میت کو دفنا دیا ہو، نماز نہ پڑھی ہو، بہت سارے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بعض جگہ لوگوں مسلمان ہیں لیکن دفن کرنے والے صرف جو ہے ہندو تھے یا کوئی اور لوگ تھے، اور انہوں نے سب مل کر دفن کر دیا، یا یہ ہو کہ بچے نابالغ تھے، ان کی موجودگی میں میت کو دفن کرنے کے لیے لوگوں نے مدد کی ہو، میت دفن ہو گئی ہو لیکن بچے نابالغ تھے، نماز نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت حال میں کوئی صاحب علم یا صاحب سمجھ جائے گا، میت کی قبر پر نماز ادا کر دے گا۔ لیکن ایسی صورت عام طور پر تو ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے یا کسی کے پاس میں ایسا ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ دفن کے بعد 3 روز تک قبر پر نماز جنازہ وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو بوقت موت اہل نماز میں سے تھے، یعنی اہل نماز سے وہ لوگ جو ہے مراد ہیں جو عاقل بالغ مسلمان اور پاک ہوں، پاک طاہر تھے میت کی موت اور غسل کے وقت۔ تو ایسے لوگ 3 دن تک قبر پر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ شرائط ہوں پائی جائیں، تو وہ کسی وجہ سے جنازے میں نماز جنازہ میں حاضر نہ رہ سکے تھے تو بھی میت کے دفن کے بعد وہ جا کر قبر پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف 3 روز تک۔ اور یہ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے خادم کی نماز جنازہ اس کے قبر پر جا کر پڑھی، کہ یوں ہوا تھا کہ مسجد کی خدمت کرنے والا، صاف صفائی کرنے والا شخص انتقال کر گیا رات میں، تو رات دیر تھی، انتقال ہو گیا، اور نماز جنازہ میں تاخیر کرنا یہ بہت بری چیز ہے اور ممنوع چیز ہے۔ تو صحابہ نے سوچا کہ صحابہ کو جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر رسول اللہ تک بات پہنچائی جائے تو حضور کا آرام خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم نماز اس کی پڑھ لیتے ہیں، اور سب نے غسل اور کفن وغیرہ دے کر نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ صبح ہونے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معمول کے اعتبار سے وہ شخص نہ دکھا تو حضور نے دریافت کیا کہ وہ شخص کہاں ہیں، تو اس کے جواب میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ واقعہ پیش آیا اور ہم نے اس کی تدفین اور نماز ادا کر دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو ملال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدرے غضبناک ہوئے کہ مجھے کیوں اطلاع نہیں کی گئی. حضور ناراض ہوئے اور حضور نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ کہ کہاں پہ دفن کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر تک پہنچے. اس کی قبر پر کھڑے ہو کر, قبر پر کھڑے ہونا یعنی کہ قبر کے اوپر نہیں ٹھہرتے, قبر کے سرانے ہی ٹھہرتے ہیں, سینے کی جانب ٹھہرتے ہیں. تو کوئی یہ سمجھے کہ قبر کے اوپر ٹھہرنا سے مطلب قبر کے جو اصل قبر بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں پیر رکھ کر, تو یہ تو غلط بات ہے, اس پہ ویسا تو نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی, جیسے سیاست کی کتب میں اس کی روایات موجود ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ میں 3 روز تک انتقال اور دفن ہونے کے 3 روز تک میت کے اوپر نماز جنازہ قبر پر جا کر پڑھی جا سکتی ہے. مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا یہ سنت ہے. 3 یا زیادہ طاق صفوں میں نماز پڑھی جائے تو یہ سنت ہے. کوئی بندہ مسلم فوت ہو جائے اور اس پر 3 صفیں اگر نماز پڑھ لیں تو اس کا بخشا جانا ضروری ہے, اور اندرون مسجد نماز جنازہ جائز ہے. اگر میت سے نجاست جاری ہو تو مسجد کے اندر مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلم کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے اوپر 3 صفیں کم سے کم نماز پڑھیں تو اس کا بخشا جانا یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیا ہے, کوشش یہ کرتے ہیں کہ طاق صفیں ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 2 کہیں 2 ہوتی ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ 3 میں اس کو ڈیوائڈ کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ, تاکہ اس میت کے حق میں بخشش کی یہ بشارت صادق آ جائے. ورنہ تو اگر صفیں طاق نہیں بنتی ہیں تو اس کے اوپر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وقت ضائع کرتے ہیں. کہ کچھ ایسے اماموں کو بھی دیکھا ہے کہ جو تماشا کرتے ہیں, کچھ اہل خانہ کو دیکھا تماشا کرتے ہیں ہم نے کہ عین نماز کے وقت میں طاق ہے کیا گنو, طاق ہے کیا گنو, 3 سے زائد ہو گئے چھوڑ دو. کئی تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اس مجمع میں آپ تماشا کرتے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں تاخیر ہوتی ہے اور آپ 15-20 منٹ اسی میں لگا دیتے ہیں, کہیں کہیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, اور ہر کوئی اپنی طرح سے مسائل پیش کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز واجب کے درجے میں نہیں ہے کہ جس طرح آپ اس کے پیچھے سر مارتے پھرتے ہیں یا وقت ضائع کرتے ہیں اور اس کے اوپر بحثیں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں لازمہ نہیں ہیں. اور مسجد کے اندر نماز جنازہ ہونے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے, جائز ہے, لیکن صرف اس صورت میں کہ وہ میت پاک ہو, اس سے ناپاکی ٹپک نہ رہی ہو. کیونکہ بعض میتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پھول جانے کی وجہ سے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے ناپاکی جو ہے اس کے بدن سے زائل ہوتی ہے. تو اگر یہ خوف ہو کہ وہ مسجد میں بھلے یہ قطرہ کیوں نہ ہو گرے گی, تو ایسی صورتحال میں مسجد کے باہر پڑھنا چاہیے. اگر یہ بات معلوم ہے کہ نجاست گرنے والی ہے, گر سکتی ہے, اور پھر بھی مسجد کے اندر پڑھا رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی حرام کے قریب ہے. غائبانہ نماز جنازہ کا یہ ہے کہ جو میت غائب ہو, یعنی کہ سمجھیے کہ ہم ہندوستان میں ہیں اور کسی کا انتقال ہوا بیرون ملک, یا ہم حیدرآباد میں ہیں, کسی کا انتقال ہوا دوسرے کسی شہر میں کہ جہاں پہ ہمارا پہنچنا ناممکن ہو, تو اس غائب پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, مگر شرط یہ ہے کہ وہی لوگ پڑھیں گے جو اس کی موت کے وقت جو ہے نماز کے اہل تھے. یعنی کہ جس وقت اس کی موت ہوئی اس وقت یہ لوگ مسلمان تھے, بالغ تھے, عاقل تھے اور مسلمان تھے اور پاک تھے.
تو پھر انہی پر نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اگر کوئی ایسا شخص تھا کہ جو یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کل نابالغ تھا اور موت کل واقع ہوئی، آج بالغ ہو گیا، تو آج جو ہے وہ اس کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں، ایسا شخص نہیں پڑھ سکتا۔ جو وہی شخص پڑھ سکتا ہے جو اس کی موت کے وقت بھی بالغ ہو۔ اسی طرح موت کے وقت کوئی بے ہوشی کے عالم میں تھا، لیکن جب ہوش میں آیا، اس کو پتا چلا کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے، وہ نماز غائبانہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ عقل و حواس میں نہیں تھا، اس کے سینسز کام نہیں کر رہے تھے اس وقت۔ تو اسی طرح دوسری بھی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ نماز موت کے وقت میں ناپاکی میں تھا اور بعد میں پاک ہونے کے بعد میں چاہے کہ نماز جنازہ پڑھے تو وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کی موت کی اطلاع دوسرے شہروں میں پہنچے تو نماز جمعہ کے بعد یا کسی اور مجمع میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک ہی شہر کے ایک جانب کسی کی موت ہو اور اس کے دوسری جانب بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے ود ان دا سٹی، کوئی نارتھ سائڈ ہو اور کوئی ویسٹ کہیں ہو، ٹھیک ہے، کوئی دوسری ڈائریکشن میں ہو اور وہ جا نہ سکے تو نماز اپنی سہولت سے پڑھ سکتا ہے۔ تو دوسری شہر کی دوسری جانب میں اگر کوئی شخص ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ سہولت کے لحاظ سے ایک شہر کی کئی متعدد مساجد میں نماز جنازہ ایک ہی شخص کی پڑھی جا سکتی ہے غائبانہ، بلکہ سہولت کے لحاظ سے ایک شہر کے متعدد مسجدوں میں بھی نماز جنازہ جائز ہے۔ نماز جنازہ کے پڑھے جانے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت ہو، یعنی زندہ پر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو نماز جنازہ تو ہے ہی میت کے لیے، اگر کوئی زندہ پر پڑھنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مسلمان کے بدن کا کوئی حصہ پایا گیا اور اس کی موت کا علم نہیں ہو تو غسل، نماز، تکفین اور دفن واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس کی موت کا علم ہو تو اگر کسی کی موت واقع ہوئی ہو اور اس کی موت، اس کے انتقال کا آپ کو پتہ چل گیا ہو، علم ہو گیا ہو کہ ہاں حقیقتاً فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اسے کسی درندے نے کھا لیا ہو اس کے جسم کو، تو اور اس کے وجود کی جو ہے علامتوں میں جو ہے بال اور ناخن ہی پائے جاتے ہوں تو اس پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ بال اور ناخن بھی نہ پائے جائیں تو پھر اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور کسی کے وجود میں سے سوائے ایک بال کے کچھ بھی نہیں پایا گیا ہو تو نماز واجب اس پر بھی نہیں ہے۔ ایک بال سے بھی نماز واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کئی بال پایا جانا ضروری ہے اور ناخن پائے جانا ضروری ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نماز واجب تو نہیں ہے، لیکن کوئی ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی کہ واجب نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے نماز تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن انسانیت اور اس کے مسلمان ہونے کا احترام یہ کرنا چاہیے کہ نماز پڑھ لی جائے۔ اگر میت یا میت کے بدن کا کچھ حصہ دارالاسلام میں ملا ہو، یعنی کہ اسلامی سرزمین کے جہاں پہ حکومت اسلامیہ ہو، اور یہ معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، تو غسل اور کفن اس کو کیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے اور یقینی طور پر دفن بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کوئی مسلمان ملک ہے جہاں پہ حکومت اور اسلام سارا اسلامی نظام ہو، اور وہاں پہ کسی کی نماز، کسی کی میت ملی ہو
کہ جس کی آئیڈینٹی کا آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمان ہے یا کوئی اور ریلیجن والا ہے، کوئی اور مذہب کا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورتحال میں آپ کو اس کے لیے غسل کفن اور سب کچھ دیا جائے گا، اور نماز بھی پڑھی جائے گی، دفن بھی کیا جائے گا۔ میت کے بدن کے جو ہے اگر کچھ حصہ پر نماز پڑھتے وقت میت پر نماز پڑھنے کی نیت کرے، نہ کہ میت کے اس عضو کی طرف، یعنی کسی کا سر ملا ہو اور باقی جسم نہیں ملتا ہو، کسی کا ہاتھ ملا ہو اور باقی جسم نہ ملتا ہو، یا کسی کا دوسرا کوئی پیر ملا ہو وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورتحال میں میں اس کے سر پر نماز پڑھ رہا ہوں یا جو ہے اس کے ہاتھ پر پڑھ رہا ہوں، ایسی نیت نہیں کریں گے، بلکہ پوری میت کی ہی نیت کریں گے کہ میں اس میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، یہ کہہ کر نماز پڑھیں گے۔ اگر میت کے بدن کا کچھ حصہ ملا تو اس کو غسل دینے اور کپڑے میں لپیٹنے کے بعد، یعنی کہ کفن دینے کے بعد اس پر نماز پڑھے اور حاضر کی میت کی طرح اس کو دفن کریں گے۔ تو کسی ایکسیڈنٹس وغیرہ کوئی دوسری چیزوں کی وجہ سے صرف اس کا کوئی حصہ ملا ہو کسی میت کا، لیکن موت ہونا واقع ہو گیا ہو، باقی جسم نہ بھی ملے لیکن یقین ہو گیا ہو کہ وہ مر چکا ہے، تو اس حصے کو غسل دے کر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹیں گے، صاف ستھرے کپڑے میں، اور اس پر نماز بھی پڑھیں گے، اور جیسا ایک صحیح سالم میت حاضر ہو تو اس کو جیسا دفن کیا جاتا ہے اس کو بھی ویسے ہی دفنائیں گے۔ نماز جنازہ تنہا اور جماعت دونوں طرح پڑھی جا سکتی ہے، مگر جماعت سے پڑھنا سنت ہے۔ ایک جماعت کے ختم ہونے پر وہ لوگ جمع ہوں ایک اگر جماعت ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد اور بھی لوگ جمع ہوئے ہوں تو دوسری اور تیسری جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگ ہمارے ساتھ یہ بھی چیزیں پیش آئیں کہ تجربے میں کہ بعض جگہ پہ جہاں پہ نماز جنازہ ہو جاتی ہے لوگ افسوس میں واپس پلٹ جاتے ہیں کہ ارے نماز ہو گئی، لوگ نماز ہو گئی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، تو بعد میں اگر نئے لوگ آئے ہوں نماز ہونے کے بعد تو دوسری تیسری اس طرح نماز جماعتیں بنانا یہ جائز ہے اور پڑھی جا سکتی، اور یہی سلسلہ قبر پر بھی جاری رہ سکتا ہے کہ ہر چیز ہونے کے بعد کوئی قبر پر پہنچا، تدفین کے وقت میں پہنچا تو تدفین کے وقت میں بھی جا کر وہ قبر کے اوپر بھی جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، تدفین ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ نماز جنازہ کی صفیں طاق ہوں، 3 یا زیادہ صفوں کو طاق عدد بنانا یہ مستحب عمل ہے، یعنی مستحب وہ عمل کہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مستحب عمل زیادہ ثواب والا ہوتا ہے لیکن واجب نہیں ہے اور سنت عینیہ بھی نہیں ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو مستحب ہے، کیا جائے تو بہتر ہے، نہ کیا جائے تو قباحت بھی نہیں۔ قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر واجب یہ ہے کہ دفن کرنے سے پہلے نماز پڑھی جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ دفن سے پہلے ہی نماز پڑھی جائے۔ دفن کے بعد جو لوگ حاضر ہوں 3 دن تک قبر پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کے اندر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ان الانبیاء لأن الانبیاء حی ویرزقہ، ان اللہ حرم علی الارض ان یأکل اجساد الانبیاء ان تأکل اجساد الانبیاء وهم حی ویرزقہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین کبھی کسی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ حَيٌّ، کیونکہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، وَيُرْزَقُ، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ. انبیاء کو مردہ مردہ کہتے ہیں، اور لوگ ایسوں کے جا کر بیانات سنتے ہیں اور ایسوں کی اس میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہیں. اور بے وقوف پڑھ لکھ کر ایسی گدھی قوم ہے یہ مسلمان قوم کہ جو کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اضافہ کیوں کیا جائے، ہمارے جیسے تھے. نعوذ باللہ استغفر. کہ پڑھے لکھے اور ماں باپ کا یہ ان کی طرف سے یہ المیہ ہے کہ ماں باپ نے دنیاوی تعلیم سے تو آراستہ کیا لیکن دین کی سمجھ نہیں عطا کی. تو دنیا کی تعلیم میں انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، یا پی ایچ ڈی بن جائے، یا کچھ بن جائے، اگر دین کی تعلیم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ علم والا بھی نہیں ہے. جس علم کو اللہ اس کے رسول نے فرض کیا وہ دین کی بنیادوں کا علم تھا. تو لہٰذا جو ایسی بات کرتے ہیں حقیقت میں جاہل ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا رسالت اور نبوت کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. تو یاد رکھیے کہ انبیاء کی قبور پر نماز پڑھنا منع ہے. بالغ مردوں کی موجودگی کے باوجود ممیز لڑکے کے نماز جنازہ پڑھنے سے فرض کفایہ ساقط ہو گیا. عورتوں اچھا پہلے یہی بات کہ بالغ مرد اگر کئی موجود ہوں، لیکن اگر ایک ممیز لڑکا یعنی کہ جو بالغ نہیں ہوا تھا لیکن تمیز والا تھا اور مسلمان ہے، عقل والا ہے، شعور والا ہے اور پاک تھا، تو یہ لڑکا اگر نماز پڑھے تو بھی فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، چاہے دوسرے مرد بالغ مرد پڑھیں یا نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. عورتوں کی نماز سے مردوں اور ممیز لڑکوں کی موجودگی میں فرض ساقط نہیں ہوگا. اور اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو عورتیں اس کے پڑھنے کا حکم دیں. اگر حکم دینے کے بعد بھی باز نہ آئیں تو وہ فرض ان عورتوں پر عائد ہوگا اور عورتوں پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہوگی. اگر کسی میت کی نماز جنازہ کے وقت عورتیں حاضر ہوں اور عورتیں پڑھ رہی ہیں یہ سمجھ کر، اگر کوئی مرد حضرات میں سے ممیز یا تمیز والے لڑکے اگر نہ پڑھیں تو نماز فرض کفایہ ادا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے بالغ مرد یا تمیز والے لڑکے یہ موجود ہونے کی صورت میں عورتیں بھی موجود ہوں تو عورتوں کی نماز پڑھ لینے سے فرض ادا ہوگا. اگر یہ کوئی سمجھ کر دور رہتا ہے تو مردوں کی موجودگی میں عورتوں کی کتنی ہی نماز پڑھی جائے، کتنی ہی تعداد میں پڑھیں، فرض کفایہ ادا نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں عورتوں کو حکم دینا چاہیے ممیز لڑکوں کو یا بالغ مردوں کو کہ ہم نے تو پڑھی ہے، تم بھی پڑھو یا تم میں سے کوئی ایک پڑھے. اگر ان کی بات کوئی نہیں سنتا، عورتوں کی بات کوئی نہیں سنتا ہے اور ہر کوئی لڑکوں میں سے یا مردوں میں سے یا تمیز والے لڑکوں میں سے اگر ہر کوئی دور بھاگتا ہے، نماز ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ فرض عورتوں پر عائد ہوگا اور عورتوں کے اوپر اب یہ نماز فرض کفایہ ہوگی کہ اگر عورتیں پڑھ لیں تو پھر فرض ادا ہو جائے گا اس صورت میں، ورنہ عورتیں نماز پڑھنے سے فرض کفایہ ادا نہیں ہوتا ہے. اب لوگ
ہمارے یہاں پہ عام طور پر مزاج نہیں ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھتی ہیں، وہ اس لیے کہ فرض کفایہ ہے، مرد ادا کر لیں تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس لیے عورتوں کو نماز جنازہ کے لیے نہیں بلایا جاتا، یا عورتیں اگر جائے نماز کی مقام پر موجود ہوں جہاں بھی پڑھا جا رہا ہے تو کوئی فتنہ نہ ہو، اس وجہ سے شاید یہ جو ہے نا طرز نہیں ہے ہمارے ہاں عام طور پر. لیکن کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پہ عورتوں کی الگ اہتمام ہے کہ عورتیں الگ سے ٹھہر کر نماز پڑھ سکیں، یعنی کہ کوئی چیز حائل ہے مرد اور عورتوں کی صفوں کے درمیان تو عورتیں پڑھ سکتی ہیں، یا کوئی اور مقام پہ بھی. حتیٰ کہ سیدنا امام الائمہ، امام الاجل سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ وارض عنا کی وصیت تھی، امام شافعی کی وصیت تھی کہ بعد از وصال میرے جنازے کو میری استادہ، کہ جن سے حضرت امام شافعی نے بہت کچھ پڑھا تھا، ہاں پڑھا، لیکن پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے پردہ ہوئے تھے، نعوذ باللہ استغفر، تو جن سے پڑھا تھا وہ سیدہ نفیسہ بنت حسن الانوار رضی اللہ عنہ الہاشمیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن کی اولاد میں سے آپ کی 5ویں نسل میں پڑپوتی ہوتی ہیں حضرت سیدہ نفیسہ بنت حسن الانوار. تو سیدہ نفیسہ محدثہ، فقیہہ، مفسرہ قرآن رہی ہیں، اور بہت کچھ اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا علم ان کے سینے میں ڈالا. پھر بیٹی ہیں باب مدینۃ العلم سیدنا علی ابن ابی طالب کی، اور پھر نواسی ہیں، پوتی ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو خود شہر علم ہے. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس ذریت میں علم زائل ہوتا؟ اور سیدہ زینب کا سلام اللہ علیہما، کہ ان کا جلال و جمال ان کے اندر جھلکتا تھا، اور پاکیزگی میں، طہارت میں، پردہ میں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. خیر ہم ان کی سیرت کے اوپر نہیں جاتے، لیکن امام شافعی مصر میں، قاہرہ میں سیدہ نفیسہ سے پڑھے تھے، آپ سے علم حاصل کیا تھا، بہت زمانہ علم حاصل کیا، حتیٰ کہ ہر چیز کے لیے دعاؤں کے لیے بھی کہتے تھے، ان کی دعائیں مستجاب ہوتی تھی. تو حضرت امام شافعی کی خواہش اور وصیت تھی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو سیدہ نفیسہ کے گھر کے باہر لے کر جا کر رکھنا، اور اجازت طلب کرنا کہ اگر سیدہ چاہیں میرے جنازے پر نماز پڑھنا تو ان کی اجازت سے ان کے حجرے میں لے جا کر میرے جنازے کو رکھ دینا، جب وہ میرے اوپر نماز پڑھ لیں تو پھر میرے جنازے کو اجازت کے ساتھ میں واپس لے کر آنا، اس کے بعد باقی سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں، مگر پہلی نماز وہ پڑھیں. یہ میری وصیت ان کو سنانا، اگر وہ پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو حضرت امام شافعی کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد ایسے ہی کیا گیا، وصیت کی، سیدہ نفیسہ نے قبول کیا، تو آپ نے سب سے پہلے نماز جنازہ امام شافعی کے جنازے پر آپ نے پڑھی. اس کے بعد باقیوں نے، سارے علماء دین نے، سب نے مل کر تلامذہ 25 لاکھ کے آس پاس جو ہے مجمع تھا، لیکن امام شافعی کو مطلب تھا سیدہ نفیسہ سے. اور ہوا بھی کیا کہ بعد از وصال، انتقال کے بعد، امام شافعی کا اعلیٰ ترین مقام لوگوں نے دیکھا اور اولیاء و صالحین نے دیکھا، اور کئیوں کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہنچائی کہ کئی صالحین نے، بیک وقت کئی صالحین نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے شافعی کے جنازے میں حاضر تمام لوگوں کو اللہ نے بخش دیا، سب کی مغفرت کر دی، اور شافعی کی بخشش و مغفرت
سیدہ نفیسہ کی نماز جنازہ کی وجہ سے کر دی ہے. اور یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ آپ جو ہے نا ائمہ حدیث اور فقہ کی یہ جو ہے اسماء الرجال کی کتب ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ ترین بات ہے یہ. تو یہ ایک دم آپ کہیں کہ یہ سائنٹیفیکل بات ہے. سائنٹیفیکل سے مطلب یہ نہیں ہوتا، یا ایک آتھرائزڈ بات ہے. سائنٹیفیکل سے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیاوی سائنس کی بات کر رہے ہیں، نہیں، لیکن جو اتھارٹیکل تھیوری اور ٹیکسٹ ہوتا ہے یہ اس کی بات ہے، اور اس کی اہمیت ہے اور سچائی ہے کہ نسبت والے کے پڑھنے کی بات اور ہوتی ہے، اور جب نسبت بھی ایسی نکھر کر آئے جیسی سیدہ نفیسہ کے اندر تھی تو کچھ اور باتیں ہو جاتی. تو لہذا عورتوں کا پڑھنا جائز ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے. اب لوگوں نے سنا نہیں کرا دے تو ایک فتنہ بناتے ہیں، تو بہت ساروں کو نہیں پتا ہے اب تو آج کل، تو کیونکہ مسائل پڑھنا نہیں چاہتے. ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے بشرطے کہ کوئی قول یا فعل اسلام کے خلاف ظاہر نہ کیا گیا ہو. ہر مسلمان کلمہ گو کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جب تک کہ اس کا کفر سامنے نہ آیا ہو، کہ کوئی ایسا عمل اس نے کیا ہو کہ جس سے کافر یا مرتد معلوم ہو. مگر شہید اور سخت حمل کہ جس کا حمل ساقط ہو گیا ہو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. کون سے شہید پر نہیں پڑھی جائے گی یہ ہم نے پچھلے دروس میں اس بارے میں باتیں کر لی ہیں، تو وہ یاد رکھیے، یا جس نے نہیں سنی ہے وہ پھر سے ان دروس کو سن لے تو پتہ چل جائے گا. اور سخت حمل پہ بھی کون سا حمل جو ساقط ہوگا، اس کون سے حمل کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور کس کی پڑھی جائے گی، یہ بھی ہم نے بات کری ہے. آپ پرانے درسوں کو سن لیں. جس نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کے حالانکہ یہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی باوجود اس کے کہ اس نے خودکشی کی ہے. جس کو سنسار کیا گیا اور ولد الزنا یعنی ناجائز بچہ کا جو ہے نا اس کے اوپر ثابت آ جائے جرم، تو ایسے کا غسل واجب ہے اور ان پر بھی نماز پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. جس کو سنسار کیا جائے زنا کی وجہ سے اور وغیرہ کی وجہ سے، یا کوئی ولد الزنا ہو، تو دونوں کی بھی نماز جنازہ اور غسل واجب ہے. انشاءاللہ آج یہی چند مسائل کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ زیادہ طویل ہو جائے تو بھی مسائل ذہن نشین نہیں رہتے. اور الحمدللہ کافی کام کی کے مسائل تھے، کافی ضروری مسائل تھے جو آج ذکر ہوئے. تو اللہ تعالی ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے اور انہیں سمجھنے کی، دین کو صحیح انداز میں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت اور مرحمت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کے فہم میں اللہ تعالی مزید استقامت اور مزید گہرائی اور درایت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی سوالات ہوں تو وہ سوالات جو ہے یا تو چیٹ باکس میں ڈال دیجئے، یا آپ کرنے کے لیے منتظر رہیے. انشاءاللہ آخری حصے میں سوالات شامل کیے جائیں گے. تو اب ہم ہمارے درس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو درس تصوف اور کبریت الاحمر ہے. کہ ہم کبریت الاحمر کے اس مقام تک پہنچے تھے کہ ہم نے 8واں مقام جو
روحانیت کا اور ایک ویفیرر کا، ایک اسپرچول سیکر کا کو ضروری ہے اس کے 8ویں مقام تک پہنچے. تو سالک طریقت جن مقامات کو حاصل کرنا اس کے لیے لازم ہے، اس کے 8ویں مقام تک ہم نے ذکر کیا. آج 9واں مقام سے ہم آگے پڑھتے ہیں، جتنا ہو سکے انشاءاللہ شامل کریں گے. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وعلومه ونفحاته وإمداداته في الدين والدنيا والآخرة. ومن أحكم المقام التاسع وهو مقام التوكل والتوحيد بصدق النية وشد القلب أثمر له الحال الوهابي وهو حال الفناء، والفناء عندهم والسقوط الأوصاف المذمومة. وقال المشايخ الفناء هو الغيبة عن الأشياء، كما كان فناء موسى عليه السلام حين تجلى ربه للجبل. سبحان اللہ. اور سیدنا امام العیدروس ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 8واں مقام جو مقام توکل ہے اس کو حاصل کیا اور اس کے اوپر جمع رہا، تو اور مغموم دل کے ساتھ اس نے اس کی اتباع کی، اور اپنے آپ کو منکسر رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا رکھتے ہوئے، منکسر المزاج رکھتے ہوئے اس کے اوپر ثابت قدم رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حال وہبی عطا فرماتا ہے، اس کو ایک مقام توحید عنایت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو فنا کہتے ہیں. ایسا مقام اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے کہ جہاں پہ انسان فنا ہوتا ہے. فنا کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو اس کے لیے سمجھیے کہ آپ کو پہلے توکل کا جو ہے مقام حاصل کرنا ہے. جو کوئی اس راہ خدا کی طرف مسافر بنتا ہے، جو کوئی مرید بنتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا توکل رکھے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو کوئی اور شے کی نہ ضرورت رہتی ہے نہ حاجت رہتی ہے. تو اس آیت کریمہ کو سمجھاتے ہوئے علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب آپ بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ کافی ہو جاتا ہے. یہ چیز آپ کو ہر چیز سے فہو حسب، اللہ کافی ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو دنیا اور آنے والی زندگی جو ہے، یعنی قبر کی زندگی اور پھر قیامت کے دن کا اٹھایا جانا اور وغیرہ، یہ سب کی جو پریشانیاں ہیں یا اس کے اوپر آپ کا جو حزن و ملال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں سے اور فکروں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے. جب کوئی اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے، اپنے ہاتھ میں دے دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پر اتنا بھروسہ کر لے کہ اس کا حال اگر ابتر بھی ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا اتنا کچھ نہیں ہوگا کہ جس کو آپ پریشان ہو کر ادھر ادھر پھرتے رہیں، ملال کرتے رہیں، یا اس کے اوپر پریشان ہو کر آپ دوسروں کے دروازے کھٹکھٹائیں. تو جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں تو کوئی چیز آپ کی چلی بھی گئی تو آپ کو کیا ہے، آپ کے لیے تو اللہ کافی ہو جانا چاہیے. تو جس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے اس کو دنیا کی فکر نہیں رہتی، پھر نہ آخرت کی فکر رہتی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا یا مرنے کے بعد کیا ہوگا. نہیں، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کو ہر چیز سے بچا لیتا ہے فکر سے.
حضرت ذنون مصری رضی اللہ عنہ نے اسی لیے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو تکبر ہے اور آپ کا جو آپ کے جو وجود کے ہونے کا آپ کو احساس ہے کہ میں کچھ ہوں یا میری کوئی چیز ہے یا میری عزت ہے یا میری فلاں ہے، تو وہ چیز جو ہے پوری طریقے کے ساتھ میں ختم کر دینا، تاکہ اللہ کو جب آپ نے اپنے سارے معاملات سپرد کر دیے تو پھر آپ کے وجود کی کوئی حیثیت اللہ کے وجود کے سامنے نہیں ہے، تو آپ چھوڑ دیں تاکہ آپ اپنی قدرت اور طاقت کا استعمال کرنا بند کر دیں، تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کا نفس، آپ کا میں پنا وہ ختم نہیں ہوتا اور آپ کا تکبر ختم نہیں ہوتا لوگوں کے درمیان، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کافی ہوا کہاں؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل ہوا کہاں ہے؟ آپ لوگوں میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنا ایگو اور اپنی سیلف ریسپیکٹ، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو توکل اللہ کی ذات پر ہے کہ عزت اور فرحت اور اللہ نصرت اللہ تعالیٰ عنایت کرنے والا ہے، مدد اللہ دینے والا ہے، خوشی اللہ دینے والا ہے، خوشحالی اللہ کے ہاتھ میں، اس کے باوجود اس کے بعد آپ کے پاس رہ کیا جاتا؟ کوئی نہیں۔ تو پھر آپ کو اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو دوسرے کا مال غصب کر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، کسی کی امانت آپ کے پاس ہو تو اس امانت کو کھا جانے کی ضرورت نہیں رہتی، یا اس امانت کو اگر استعمال کر لیا جائے تو یہ اس کے بعد میں منہ سے تو لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے ہمارے کو، وہ ہے یہ ہے، لیکن پھر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سے لوگوں کے اشیاء پر، کسی کے حق پر نظر رکھتے ہیں اور خود دنیا بھر کا برا کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر زبان پر اللہ اللہ جاری رہتا ہے، تو ایسوں کے لیے اللہ کافی نہیں ہوتا، اور یہ لوگ پریشان نہیں رہ جاتے ہیں ہمیشہ، ان کی پریشانی نہ کبھی زائل ہوتی ہے، نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان کا وہ مقام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے۔ تو جس کو توکل آ جائے اللہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو حال دیتا ہے وہ فنا کا ہے، اور فنا کہتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر لینے کو، اپنے آپ کو ایکسٹینکٹ کر لینے کو، اور اپنے آپ کو جب آپ نے ختم کر لیا، ختم کرنے سے مطلب چھری لے کر اپنے اوپر چلا لی، زہر کھا لیا، یہ وغیرہ وغیرہ خودکشی کی چیز ہے، یہ سب چیزیں تو حرام ہے، یہ نہیں۔ اپنے آپ کو فنا کرنے کا مطلب اپنے وجود، آپ رہتے دنیا میں ہیں لیکن دنیا کی چیزیں آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی، تو فنا کیا ہوتا ہے اب آپ کا؟ تو اس کے اندر جو حال فنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، تو وہ صوفیاء کے نزدیک، اولیاء و صالحین کے نزدیک کیا ہے؟ بقاء الصفات المحمودہ، کہ صرف آپ کی اچھی چیزیں باقی رہ جائیں اور فنا المذمومہ، اور آپ کے اندر کی جو برائی ہے وہ ساری برائی ختم ہو جائے، تو اس کو فنا کہتے ہیں۔ تو جس کو اللہ پہ توکل ہے وہ صرف اچھا کرتا رہے، جو اس کے ساتھ برائی ہوگی، میرے ساتھ برا کر دیا، مجھے یہ کہہ دیا، تو یہ جو برا آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا قصاص لینے کے لیے کھڑے ہو جانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد بعض چیزیں جب توکل علی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ہے، پھر اس کا حساب جو آپ کے ساتھ برا ہوا ہے وہ اللہ کے سپرد ہی رکھیے، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، آپ کا حساب لینے کے لیے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنی اچھائی کو برقرار رکھنا چاہیے، بقاء الصفات المحمودہ، جتنی بری عادتیں ہیں آپ کے اندر کی جو ہیں وہ ختم کر لیجئے۔ اسی طرح
بعض عرفا مشائقین ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ امام العیدروس نے ارشاد فرمایا، وصاحب البقاء هو الذي يكون في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق. نہیں، فنا جو ہے اوصاف برے اوصاف سے مٹ جانا ہے، اور مشائخین ارشاد فرماتے ہیں الفنا والغیب عن الاشیاء، اور فنا یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو اطراف میں جو کچھ ہے، وہ آپ سے اوجھل ہو جائے، آپ کی نظروں کے سامنے رہے لیکن آپ کو پرواہ نہ رہے، آپ کے سامنے ہو لیکن کیونکہ آپ کا انٹینشن اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالی کی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا شوق ہے، اللہ کو خوش کرنے کا شوق، تو اس میں دوسری چیزوں کی طرف آپ سے چیزیں اوجھل ہو جائیں. اور یہ کیسا ہوتا ہے؟ کما کان فنا موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے چیزیں فنا ہوئی تھیں، حین تجلی ربہ للجبل، کہ سیدنا امام العیدروس فرماتے ہیں ربہ للجبل، کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے کوہ طور پر پہنچے، طور پر اللہ نے جب تجلی فرمائی تو ہر چیز جل گئی تھی، ہر چیز جل گئی تھی، تو باقی کیا رہ گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ کر رہے تھے، اس جلوہ کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے اطراف کی ہر شے جل گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی نے ہر چیز کو ختم کر دیا تھا، صرف موسیٰ باقی تھے. تو جب موسیٰ نے علیہ السلام نے اپنی برائیوں کو چھوڑا، اعوذ باللہ استغفر اللہ، برائیوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ذاتی عیب کی طرف اشارہ ہے، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں. بتانا یہ کہ بشری جو احساسات ہوتے ہیں دنیا کے تعلق سے، اور دنیا کی عزت اور جو ہے ان کے درمیان اپنے آپ کی حفاظت کرنے، اپنے ذاتی نفس کی حفاظت کرنے کے حوالے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کرنے کے لیے گئے فرعون کے پاس، فرعون نے آپ کی حقارت کر دی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو بدتمیزی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا. کیوں؟ کہ ان سے بدتمیزی کی. تو یہ چیز جو تھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے بلائی اور ان کو خلوت نشین کیا، 30 دن 40 دن ان کو بٹھایا، معتکف کیا. اس کے بعد میں جب یہ سب چیزیں ہٹ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بلا کر اپنا جلوہ کروایا. تو جب جلوہ ڈالا تو چیزوں کی طرف نظر نہیں تھی کہ کیا فنا ہو رہا ہے، کیا بچ رہا ہے، ان کو وہ مزہ باقی تھا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ توکل جب اللہ پر ہو جائے تو آپ کے پاس سے کیا چیز جا رہی ہے، کیا چیز چھن رہی ہے، کیا چیز آ رہی ہے، اس کی طرف نظر نہیں ہوتی، اس کا حساب نہیں ہوتا. نظر صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ اللہ تو راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فنا. برائیوں سے، دنیا بری چیز ہے، تو دنیا یہاں سے اور یہاں سے قلب اور عقل سے نکل جائے اور اللہ رہے صرف، تو تب جا کر اس کو فنا مذموم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حال دیتا ہے، وہ حال فنا پر آپ ہمیشہ اس کے اندر ترقی کرتے ہیں. ومن احکم المقام العاشر مقام الرضا بالصدق والنية وشجن القلب وأثمر له الحال الوهبي وهو مقام البقاء، وهو عندهم بقاء الصفات المحمودة بعد فناء المذمومة. قال المشايخ العارفون صاحب البقاء هو الذي يكون في المقام لا يحجب عن الحق عن الخلق، ولا الخلق عن الحق بخلاف الفناء، فإن صاحبه مستغرق بالحق عن الخلق في معرفة السلوك بالمقامات القلبية ومعرفة الطرق وهي 3 شريعة دريون. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ 10واں مقام رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، بالصدق النیت، سچی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اور قلب کی عاجزی اور غم اور ہم کے ساتھ. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام بقا عطا فرماتا ہے۔ فنا بھی توکل پر، اللہ پہ بھروسہ ہے نا تو ہر چیز فنا۔ تو یہ سب چیز فنا کرنے کے بعد تمہاری خواہش کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، کہ وہ خوش رہے تو بس۔ تو یہ جب حال اللہ کو خوش کرنے کا بندہ محفوظ کر لیتا ہے اور اس مقام پہ ترقی کرتا ہے، اس مقام پر حاضر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا ایک حال عطا فرماتا ہے، وہ ہے بقا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بقا دیتا ہے۔ بقا کس کو کہیں گے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے ایور لاسٹنگ کر دیتا ہے، اس کو بقا کہتے ہیں۔ بقا، to turn someone into everlastingness اور subsistence نہیں تو everlasting زیادہ بہتر ہوگا اس کے لیے لفظ۔ تو بقا اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہے، جو ہمیشہ موجود رہے اس کے بعد، یعنی کہ وہ باقی رہنا اللہ کی طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی۔ بندہ جب باقی بن رہا ہے تو اس کی تو ابتدا بھی ہے اور اس کا پتہ بھی ہے کہ وہ کب سے ہے۔ بنا کون رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو بنا تو اللہ تعالیٰ ہے اور ایسا باقی بنا دیتا ہے کہ جب برائیوں کو ختم کر لیا، آپ نے سے فنا کر لیا بری چیزوں کو، تو صرف اچھائی ہی اچھائی باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ موت بھی ایک بری چیز ہے، موت بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف زندگی باقی رہ جاتی ہے۔ وہ آپ کہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے؟ سیدنا خواجہ باقی باللہ نقشبندی رضی اللہ عنہ جب ایک مرتبہ فنا اور بقا کے بارے میں مریدین کو درس دے رہے تھے کہ کوئی حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں مجھے یہ فنا اور بقا نہیں سمجھ میں آئی ہے، آپ اس کے بارے میں مزید خلاصہ فرمائیے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا کہ جتنا کہنا تھا وہ تو کہہ چکا ہوں، ابھی زیادہ جو سمجھنا چاہتے ہو، یعنی اور جو کھل کے سمجھنا چاہتے ہو، تو ایک کام کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جو شخص میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھ لینا، وہ تمہیں فنا اور بقا سمجھا دے گا جو میرے پاس میں نہیں سمجھ آئی۔ راضی ہو گئے۔ بعد زمانہ جب حضرت خواجہ باقی باللہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے ایک آپ نے سر پہ ایک رومال ڈالا ہوا ایسا شخص آیا کہ جس کا سر ڈھکا ہوا تھا، آیا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد میں جب وہ جا رہا تھا تو یہ مرید نے ان کو روک لیا اور کہا کہ مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھانے آئے میں اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ پوچھ لوں، وہ مجھے سمجھا دے گا۔ تو حضرت امام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مرید کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت خواجہ باقی باللہ خود ہیں۔ تو جب یہ دیکھا تو حیرانی سے ششتر ہوتے ہوئے کپ کپی تاری ہوتی ہے، بہت حیران رہ جاتا ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جس کا جنازہ پڑھانے آیا تھا وہ فنا ہے، جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھا گیا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کر جا رہا ہے وہ بقا ہے، وہ باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں برائی کو ختم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھائی ایسی لکھ دیتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دوام دے دیتا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اور مشائخین عارفین نے ارشاد فرمایا اور عرفاء نے وصاحب البقاء هو الذي يكون في مقام لا يحجب عن الحق عن الخلق،
کہ صاحب جس کو اللہ تعالیٰ بقا والا بنا دیتا ہے، جس کو باقی بنا دیتا ہے، وہ ایسا شخص ہوتا ہے، وہ ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ خلق کی کوئی چیز اس سے چھپا کر نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ مخلوق کی کوئی چیز اس سے چھپا کر نہیں رکھتا. وَلَا الْخَلْقَ عَنِ الْحَقِّ، نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس مخلوق سے چھپا کر رکھتا ہے. یعنی کہ جو مقام بقا پر پہنچ جاتا ہے تو جو اللہ کو خوش کرتا ہوا، راضی کرتا ہوا ہر حال میں، جب اللہ تعالیٰ اس کو باقی کر دیتا ہے تو نہ مخلوق میں سے کوئی چیز اسے چھپتی ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ اسے چھپتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہی، مخلوق بھی اس کی بھی ہر چیز اس کے لیے روشن، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے سامنے بھی پردہ ہوتا ہے، اس کے سامنے سے حجابات ہٹا دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں رہتا ہے، جو اللہ کی شان ہو، جو اس کے ایمان کی کیفیت ہو. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، فنا کر دیا ہر چیز کو، اور باقی کیا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں؟ وہ جلوہ لم یزل، وہ جلوہ صاحب طور، خالق طور، وہ طور کے کو تخلیق دینے والے کا جلوہ باقی رہ گیا. فَإِنَّ صَاحِبُهُ مستغرق بالحق عن الخلق. کہا کہ آخر میں کہ جس کو اللہ بقا دے دے، امام العیدروس کے ایک جملے پر کئی باتیں قربان، کئی تذکیر قربان کے جملے کے اندر اتنی باتیں ہیں، اتنی کہ کہتے ہیں کہ جب یہ مقام پر کوئی پہنچ جائے تو وہ مستغرق رہتا ہے، اس جلوے میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، اور خلق میں سے اس کو کوئی چیز اس کی توجہ کو مائل نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو دنیا میں سے کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کر سکتی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس جلوے میں مستغرق ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو لمحہ اللہ کا دیدار کیا تھا، وہ لمحہ دیدار ان کی آنکھوں میں ایسا جمع ہوا تھا کہ اس کے بعد آنکھوں پہ پٹی باندھتے تھے. حضرت مولائے روم کہتے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھتے تھے، کیونکہ وہ جلوہ ایسا اتر چکا تھا آنکھوں کے اندر کہ اب کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جو چیز کو براہ راست دیکھ لیتے وہ بھی جل جاتی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، جو تم نے دیکھا ہے وہ مجھے بھی دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم نابینا ہو جاؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ تم نابینا بن جاؤ. تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں. شوق اتنا بڑھ گیا تھا آپ کی اہلیہ کا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھتی ہوں، اور جب دیکھ لوں اور حقیقت میں آنکھ زائل ہو جائے تو کم سے کم مجھے نظارہ ہو جائے گا، اور ایک آنکھ باقی رہے گی تاکہ میں دنیا دیکھ سکوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بارہا اصرار کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں کی پٹی ہٹائی. تو جو ہی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر وہ جلوہ دیکھا جو ان کی آنکھوں میں تھا، تو نابینا ہو گئے، بینائی چلی گئی. لیکن شوق بڑھ گیا، لذت بڑھ گئی. کہا کہ بینائی چلی گئی لیکن جو چیز دیکھی ہے وہ چیز کی تمنا اور آرزو بڑھ رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ دوسری آنکھ جاتی ہے جائے لیکن نظارہ مل جائے. پھر اصرار کیا، پھر دوسری آنکھ سے دیکھا
پھر نابینا ہو گئے. لیکن کبھی شکایت نہ آئی. کیوں؟ کہ جس چیز کو دیکھ لیا تھا. تو جو چیز فنا ہوئی اس فنا کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جس چیز کو دیکھا جو باقی ہے، حقیقت میں باقی تو اللہ ہے. ایور لاسٹنگ، ٹائم لیسلی ایور لاسٹنگ، کہ وہ ایسا باقی ہے کہ جس کی کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، انتہا نہیں، جس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں. وہ ہمیشہ اصل باقی. جب کسی کو باقی بناتا ہے تو جب اس کو نظارے کرواتا ہے تو فنا کی فکر ختم ہو جاتی ہے. بس وہ باقی کی طرف توجہ رہ جاتی ہے. وہ مستغرق ہو جاتا ہے. امام العیدروس کی زبان میں فإن صاحبه مستغرق بالحق یعنی الخلق. خلق سے ہٹ کے وہ شخص خلق سے ہٹ جاتا ہے اور وہ مستغرق ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی ذات کی طرف. تو جو چیز کا دیدار کیا اس پر بینائی چلی گئی، اس کے اوپر اشیاء چلی گئیں، اس کے اوپر مال و متاع چھوٹ گیا، پرواہ نہیں. لیکن جس کو دیکھ لیا وہ ایسی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بعد کی عورتوں کے سامنے ان کو لایا گیا تو زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا عورتوں کے سامنے سے، کیونکہ عورتیں تہمت باندھتی تھیں کہ تمہیں وہ غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو. تو ایک غلام کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہا کہ تم جب دیکھ لو گی تو پتہ چلے گا کہ وہ غلام کیسا غلام. تو عورتوں کے ہاتھ میں تدبیر کے طور پہ سیب دے دیا، روایت میں ہے، اور کہ چھری دے دی ایک ہاتھ میں ہر ایک کے. تو عورتیں کاٹتی رہیں اور اسی حال میں غلام کو گزارا جائے. تو جو ہی سیب کاٹنے کو تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا تو ان کا جلال، ان کا حسن جلال و جمال کو دیکھ کر عورتیں جو سیب کاٹ رہی تھیں کب اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ بیٹھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا جب تک کہ یوسف علیہ السلام گزر نہیں گئے. اور جب کہنے لگی کہ حاشا للہ ما ھذا بشر، حیرت ہے، خدا یہ کیا چیز ہے، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ایسا خوبصورت. تو سوچئے کوئی ایسا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کاٹ لیں اور آپ کو پتہ نہ چلے؟ ایسی خوبصورتی کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھی. وہ خوبصورتی آپ کہاں دیکھی؟ تو وہ خوبصورتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام میں کہ ہر کے ہاتھ فنا ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن خبر ہی نہیں. مستغرق، کہ وہ مستغرق ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی جمال میں. اسی لیے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اتنے جانثار بنے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء ڈالی، کہ جس ذات کی بارگاہ میں حسن یوسف کی بھی کوئی حیثیت مقام نہ ہو، یعنی کہ حیثیت و مقام سے مراد ہم نبی اللہ یوسف علیہ السلام کے مقام کو کمتر نہیں کر رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے حسن و جمال کے سامنے وہ بھی مان تھا. تو جس کے اندر کمالات سب نبیوں کے جمع کر دے کے اس کو حالت اتم پر لایا گیا ہو، جس کے بعد میں کوئی چیز ہی نہ ہو، اس کے بعد پرفیکشن کا کوئی خیال نہ ہو. That was the last perfection. اس کے بعد ویسا پرفیکٹ کسی کو بنایا نہیں ہے اللہ. تو جب اس حسن و جمال کے سامنے براہ راست خود بیٹھے ہیں تو ان کو بھی کیا تھا؟ اپنی جانوں کو قربان کر دیے، فنا کر لیا تھا اپنے آپ کو. نہ اپنے مال کی طرف توجہ تھی، نہ کچھ. حضرت ابوبکر نے
اپنے گھر بار، حضرت اپنا مال، اپنی ہر چیز قربان کر کے رسول اللہ کے پاس میں ڈال دی، اپنی جان قربان کر کے ڈال دی۔ حضرت عمر نے ہر کچھ، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا نفس اور اپنی صلاحیت اور اپنا دبدبا جو عرب کے اوپر رکھتے تھے، یہ نہیں سوچا کہ عرب ان کی عزت کیا کریں گے کہ جب حضور کے غلام بن جائیں گے، نہیں، آئے حضور کے پاس، چھوڑ دیا سب کچھ۔ حضرت عثمان یہ نہیں دیکھا کہ اپنا قبیلہ اور اپنا سب خانوادہ ان کا کیا احترام کرتا ہے، ان کا مقام کیا ہے، لیکن آئے رسول اللہ کے سامنے، کامل الحیاء والایمان، من استحیت کو ملائکۃ الرحمن کی کیفیت ہو گئی کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرنے لگے۔ اس کے بعد اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان شجیع بہادر اللہ کا شیر، حضور کے سامنے کیا ہے، سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور جو کچھ رسول کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ۔ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کبھی اس رشتے کو ادب پر غالب ہونے نہیں دیا کہ میں تو بھائی ہوں، نہیں، میرے رسول ہیں۔ تو طفل مکتب بن کر بیٹھنا سکھایا انہوں نے، تو جب جا کر کیفیات یہ ہوئی کہ ہر چیز فنا کر دیا، تو کیوں؟ تو وہ مستغرق ہو چکے تھے حضور کو دیکھنے میں، بھول جاتے تھے صحابہ غم و علام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ شاعر کہتا ہے کتنی بڑی بات ہے اگر دیکھا جائے، صحابہ آتے تھے رسول اللہ کو دیکھنے کہ مستغرق ہو جائیں ان کو دیکھنے میں، کہ سب غم بھول جائیں۔ کتنی روایات ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے غم لے کر آتے تھے، اور ایسا ہوتا کہ رسول اللہ کا ٹمٹماتا ہوا جمال والا چہرہ جب دیکھ لیتے تو ساری کیفیتیں ختم ہو جاتی، بھول جاتے تھے صحابہ غم و علام اپنے، دیکھ لیتے تھے سرکار کو آتے جاتے۔ حاضرین مکرم، یہ طرز ہے فنائیت کا، استغراق کا، کہ اپنے پیر سے پھر اکابر مشائخین، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے باب مدینہ العلم، اور پھر ہوتے ہوئے حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا استغراق۔ یہ واسطوں کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں۔ اللہ، حضرت سیدنا وسندنا وإمامنا وغوثنا وقطبنا الإمام الشیخ السید عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سقانی الحب کأسات الوصال فقلت للخمر نحوی تعالی، کہ ارشاد فرمایا کہ یہ حب، یہ محبت اور یہ استغراق کی کیفیات ہیں کہ جب میں اس محبت کے جام پی جاتا ہوں تو مجھے وصال نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مجھے محبت نے شراب وصال کے پیالے پلائے ہیں، سقانی الحب کأسات الوصال فقلت للخمر، تو میں نے اس شراب سے کہا کہ نحوی تعالی، کہ وہ میری طرف آئے۔ تو جو نشہ جس محبت کی شراب تھی، اس شراب کے اوپر حاکمیت عطا ہوئی، تو جو کبھی پینے جاتے تھے پھر اس کو حکم کرتے ہیں کہ وہ آئے، تو وہ آتی ہے، وہ آتی ہے، اور خود چل کر
میں خانہ ساقی کے پاس آتا ہے، اور وہ ساقی کب ساغر بن جاتا ہے یہ خبر نہیں ہونے پاتی. یہ دنیا الگ ہے، یہ جرنی الگ ہے. سیدنا القطب الغوث الحبیب عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس صاحب القاہرہ ارشاد فرماتے ہیں: صفا وقتی ووافتنی جنانی، سکرت من خمور اہل المعانی، وجاءت لي سليمة بالتهاني على رغم الأعادي والشواني، على مجدي صفت خمرة كوسي، وهمت بالشراب العيدروسي، وأصحابي دعوني في غطوسي، فساق الحضرة دعاني. کہ میرا مزاج پاک ہوا، صاف ہوا، مجھے صفا کا مقام اور باطن کی صفائی اور پاکیزی کا مقام میسر آیا. کب؟ کہ جب میں اہل معانی کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا. یہ سارا مرحلہ وہ اپنے جد جو صاحب کتاب ہے سیدنا امام العیدروس ان کی تمہید میں کہتے ہیں. میں ان کی جب صحبت میں پہنچا سیدنا امام العیدروس کی، اس نے ایسا شراب عطا فرمائی، ایسا پلایا کہ میرے اندر سے ساری گندگی ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے استغراق کی کیفیات کو انہوں نے نوازا. علی مجدی، اس کے بعد یہ حالت ہوئی ہے کہ میرا جلال اور مجد، میرا مقام بزرگی اس حالت پر ہے. سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں صاحب کتاب کی بدولت، ان کی صحبتوں کی اور ان کی نوازشوں کی بدولت، علی مجدی صفت خمرت کوس، مجھے اس نشہ شراب نے، اس کیفیات وصال نے، اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ کے آداب نے، وہ کیفیات ہے تو یہ بھی عال ہے تو یہ بھی اولاد میں سے. لیکن اولاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس میں ادب طے نہ کریں. بغیر ادب طے کرے کہ آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. آپ ہوں آل میں سے، آپ کے پاس برکتیں ہوں، سب ہوں، لیکن آپ کو ادب طے. سیدنا عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس نے ادب طے کیا، صاحب کتاب امام السلسلہ، اور وہ کیفیات ملی کہ ان کے اندر پاکیزگی ہے. وہمت بالشراب العیدروسی، کہتے ہیں کہ مجھے اس شراب، عیدروسی شراب جو سیدنا امام العیدروس نے پلائی، یعنی انہوں نے پلائی سے شراب، اس کو کہتے ہیں کیا عیدروسی شراب. کہا کہ جو عیدروسی شراب کے پیالے پلائے، اس پیالوں نے مجھے مست کر دیا. پھر اس کے بعد کیفیات یہ ہو گئیں کہ جب میں نے ان کی پلائی ہوئی شراب کا نشہ اختیار کیا، اس کے بعد مجھے وہ اصحابی دعونی فی غطوسی، مجھے اولیاء و صالحین کی جماعت بلاتی ہے، بلا کر پلاتی ہے. کہتے ہیں کہ قربان ہو جاؤں اس جام عیدروس پر کہ جس کو پینے پر کے بعد اولیاء کی جماعت بلاتی ہے اور مجھے ڈباتی ہے ان ایسے سمندروں میں جہاں یہ نشہ ملتا ہے، جہاں یہ فیضان کا نشہ ملتا ہے، کہ جہاں پہ صرف استغراق ہو، کیفیات ہوں، کہ جہاں پہ سیدنا الفقی المقدم محمد بن علی بعلوی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور اس مقام پر ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اپنی زندگی کے 100 دن کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں، نہ احساس، نہ جسم میں کوئی حس باقی ہوتا ہے، لیکن ایک کیفیات وصال میں دائمی وصال کی اس کیفیات میں پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ اہل خانہ پریشان ہے، اولاد پریشان ہے، تو وہاں پہ حواتف غیبیہ سے اعلان ہوتا ہے کہ تم ہمارے فقیہ، ہمارے محمد بن علی کے لیے پریشان ہوتے ہو تو تم نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ باقی ہو چکا ہے. تم اس کے لیے پریشان ہوتے ہو اور اللہ اس کے لیے اس سے ملنے پر خوش ہوتا ہے. یہ کیفیات یا کابرین سے صدقہ ہوتا، ان کا
ان کا کرم ہوتا ہے ان کی مجالس میں بیٹھنے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس استغراق کو ہمیں بھی عطا فرمائے کہ جیسا کہ سیدنا عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس، سیدنا وجدنا الحبیب عیدروس بن حسین العیدروس، سيدنا وجدنا الإمام القطب الغوث شمس الشموس محي النفوس الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. جیسا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا ابو بکر السکران کو عطا فرمایا، سیدنا عبد الرحمن السقاف کو عطا فرمایا، سیدنا عمر المحضار کو عطا فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام الاستاذ العظم غوث الافراد والامجاد الحبیب الامام الفقيه المقدم استاذ العظم محمد بن علي بعلوی کو عطا فرمایا. جیسا کہ آپ نے سیدنا امام محمد صاحب مرباد کو عطا فرمایا، جیسا کہ سیدنا محمد صاحب سومہ کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ سیدنا امام المہاجر احمد بن عیسیٰ کو عطا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امام علی العریدی ابن سیدنا الامام جعفر الصادق کو عطا فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قادریت، سلسلہ نقشبندیت، سلسلہ سہروردیت، سلسلہ رفاعیہ اور جمیع سلاسل اولیاء صالحین کے ائمہ کابر مشایخین کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان رموز اور ان کیفیات کو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی نوازشات فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ کیفیات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ سرور عطا فرمائے کہ ہم اس میں مغتزن ہو سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں اور شریعت کا ایسا نمونہ بنے کہ جو دیکھے تو رسول اللہ کی شریعت کو ہمارے اعمال میں دیکھے، ہمارے طرز عمل میں دیکھے، ہمارے اخلاق میں دیکھے، تاکہ اس کا جو باطنی اثر طریقت کی شکل میں ظاہر ہو تو نہ لوگوں کو خلاف شریعت ملے نہ خلاف طریقت ملے. مخلوق بھی ہم سے ہمارے احباب، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے والدین اللہ پہلے انہیں ہم سے راضی کرے، جمی مخلوق کو ہمارے سے راضی کرے، پھر خود صاحب مخلوق صاحب خلق راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضور کے واسطے وسیلے میں اللہ تعالیٰ ان مقامات پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. والفاتحة إلى حضرة النبي. آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد ورسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ تیزی کے ساتھ میں کر لیں تاکہ ہم درس کا اختتام کر سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی صاحب جی. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ نے درس میں فرمایا کہ اگر نماز جنازہ ہو جائے اور اگر آپ تاخیر سے پہنچے تو نماز جنازہ ادا کر لیں، تو کیا ایسی صورت میں یعنی فاتحہ میں دینے کی جلدی میں رہتے لوگ اور یا پھول وغیرہ اس وقت پیش کیا جاتا رہتا تو ہٹ کے پڑھ سکتے یا وہیں پڑھنا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو ہے آپ سائیڈ میں ہٹ جائیں تاکہ میت کے شانہ بشانہ جو ہے نا اس کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. اور جب میت ہے ہی سامنے تو اس کے بعد میں ہٹ کر پڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اور فاتحہ وغیرہ سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے، تو فاتحہ تو آپ کہیں سے بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن نماز کی اہمیت ہوتی ہے تو پہلے ہی سے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے یا تھوڑا سا مختصر انداز سے کہہ دیا جائے کہ آپ تھوڑا ہٹ جائیں تاکہ ہم نماز ادا کر لیں، تو اس کے بعد میں بھی فاتحہ ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. کوئی اور سوال؟
کسی اور کوئی سوال؟ غالباً کسی کا سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے. آج کے تمام درس کا یہ بھی دعا. اللہ تمام ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے سید الحبیب عیسیٰ بن ابی بکر بفتیم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. ہمارے نگران مجلس حبیب عمر بن عبداللہ العطاس حفظ اللہ انہیں بھی صحت و سلامتی دے. ناظم محفل حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب، آپ کے تمام اہل خانہ، آپ کے بڑے بھائی اور تمام احباب، سب جو بھی ہم سے کسی نہ کسی انداز سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق ہے، رشتہ داری ہے، جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کی بیماریوں کو دور رکھے، محفوظ رکھے، انہیں سلامتی دے، صحت دے، عافیت دے، اور ہر بیمار کرنے والی چیز سے اللہ انہیں محفوظ رکھے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو. اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے لیے سلامتی والا بنائے اور سلامتی کے ساتھ رکھے. ایک سوال آ گیا ہے، اس کو. السلام علیکم. ہمارے خالہ نے آپ کو دعائے مغفرت ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کا انتقال ہمارا. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں محترم مقوس خان پٹھان صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو کوئی ہمارے درمیان سے انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں سے عذاب کو دور رکھے، اللہ ان کی قبروں میں نور عطا فرمائے. ان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سایہ عطا فرمائے، جگہ عطا فرمائے، حضور کے دسترخوان نعمت پر جگہ عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.